السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السکاکی اول التعریض نحو لئن اشرکت لیحبطن عملک ونظیره فی التعریض وما لی لا اعبد الذی فطرنی ای وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم بدلیل وإلیہ ترجعون، بدلیل وإلیہ ترجعون۔ آپ کا سبق یہ چل رہا تھا کہ ان اور اذا، ان دونوں کا فائدہ کیا ہے کہ ایک امر کو یہ دوسرے امر پر معلق کر دیتے ہیں زمانہ مستقبل میں۔ اسی وجہ سے مصنف نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ جب ان دونوں کا کام کیا ہے، ایک امر کو دوسرے امر پر معلق کرنا زمانہ مستقبل میں، اس لیے ان اور اذا ان دونوں میں سے ہر ایک کلمے کے دونوں جملے یعنی کہ شرط و جزا میں سے ہر ایک کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ استقبالیہ ہوگی، جملہ فعلیہ استقبالیہ۔ تو یہ قاعدہ بیان فرمایا تھا کس کے لیے؟ ان اور اذا کے لیے، کہ اس کی شرط و جزا جملہ فعلیہ استقبالیہ ہوں گی۔ کبھی کبھی لفظاً اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ ان اور اذا کی شرط یا جناب والا جزا ان میں سے کوئی ایک استقبالیہ نہیں ہوگی یا دونوں کے دونوں استقبالیہ نہیں ہوں گی، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی خاص نقطہ ہو۔ ان نقطوں کو ماقبل میں آپ نے ملاحظہ کیا، جیسے کہ ہمیں غیر حاصل کو حاصل کی جگہ میں دکھانا ہے تب ہم ایسا کریں گے کہ ان اور اذا کی مثلا شرط کو کیا لے آئیں گے؟ جملہ ماضی کی صورت میں لے آئیں گے۔ اور بھی وجوہ ذکر کیے تھے، لیکن سکاکی یہ کہتے ہیں کہ ان اور اذا کے جملوں میں جو مخالفت ہوتی ہے، مذکورہ جو آپ نے چیزیں ذکر کی ان کے علاوہ تعریض کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ ان اور اذا کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ ان اور اذا کا دخول کس پر ہوگا؟ جملہ فعلیہ استقبالیہ پر، یعنی کہ ان اور اذا کی شرط و جزا کیا ہوں گے؟ جملہ فعلیہ استقبالیہ۔ لیکن کسی نقطے کی بنیاد پر یہ مخالفت بھی کی جاتی ہے اس کی، تو فرماتا ہے مخالفت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب تعریض مقصود ہوتی ہے تب بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ ان اور اذا کی شرط و جزا میں سے کسی ایک کو کیا لے آتے ہیں؟ ماضی کی صورت میں لے آتے ہیں۔ حالانکہ تقاضا تو یہ ہے کہ ان اور اذا کی شرط و جزا میں سے ہر ایک کیا ہو؟ جملہ فعلیہ استقبالیہ ہو، ٹھیک۔ لیکن کبھی کبھی تعریض کی بنیاد پر ان اور اذا کی شرط کو یا جزا کو ان میں سے کسی ایک کو کیا لے آتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ماضی کی صورت میں لے آتے ہیں۔ کائے کی صورت میں؟ ماضیہ کی صورت۔ جیسا کہ جناب والا لئن اشرکت لیحبطن عملک میں کہ دیکھو اشرکتا یہ فعل ماضی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ لفظ ان ہے، تو ان ہونے کا تو تقاضا یہ تھا کہ اس کی جس طریقے سے جزا کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل مستقبل ہے، اسی طریقے سے اس کی شرط بھی کیا ہونا چاہیے تھی؟ جملہ فعلیہ استقبالیہ ہونا چاہیے تھی، حالانکہ اس کی شرط کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ماضیہ ہے۔ تو یہاں پر ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پر تعریض مقصود ہے۔ تعریض کا مطلب اعراض کرنا۔ یہاں پر دیکھیے خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا، اگر، اب بتائیے کہ نبی اولاً تو معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ سے، اور پھر وہ نبی الانبیاء ہوں، کتنے معصوم ہوں گے وہ گناہوں سے؟ پھر بھی اللہ رب العزت آپ سے یہ فرمائے گا کیا ہے محبوب اگر آپ نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے؟ نہیں،
مخاطب اگرچہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لیکن یہاں پر سرکار کی ذات سے اعراض کیا گیا ہے، اور مراد کون لیے گئے یہاں پر؟ مشرکین کفار۔ مشرکین کفار سے گویا کہ اس خطاب کا مقصد ہے کہ اگر تم نے شرک و کفر کیا تو جو تم نے عمل کیے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے خطاب تو کس سے کیا جا رہا ہے؟ سرکار سے کیا جا رہا ہے، لیکن سرکار سے اعراض کر لیا گیا اس کی جانب، کفار و مشرکین کی جانب۔ تو یہاں پر دیکھیے تعریض ہے یا نہیں؟ اسی تعریض کے پیش نظر ان کے لیے جملہ شرطیہ جو لے کر کے آئے وہ جملہ ماضیہ لیا ہے۔ تعریض کے پیش نظر اس کی جو شرط لے کر کے آئے وہ کس صورت میں لیا ہے؟ جملہ ماضیہ کی صورت میں لیا ہے۔ السکاکی او للتعریض، سکاکی کہتے ہیں کہ ان اور اذا کی شرط و جزا میں جو مخالفت ہوتی ہے تو مذکورہ جو اوپر ذکر کی گئی صورتیں ان کی وجہ سے تو ہوتی ہی ہے، لیکن ایک صورت تعریض بھی ہے، تعریض کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مخالفت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ لئن اشرکت لیحبطن اعمالک میں کیا اشرکتا، یہ کیا ہے؟ شرط ہے ان کی، لیکن اشرکتا ہے کیا؟ فعل ماضی۔ وَنَظِيرُهُ فِي التَّعْرِيضِ، اب دکھاتے ہیں یہاں سے اس کی مثالیں دکھا رہے ہیں تعریض میں کہاں کہاں اعراض کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي میں اسے متکلم کون ہے؟ اس کے سرکار۔ سرکار فرما رہا ہے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو سرکار نے اپنے آپ کو ذکر کیا صیغہ تکلم سے، لیکن اپنے آپ سے اعراض کیا ہے۔ مقصود سرکار کی ذات نہیں ہے یہاں پر، بلکہ معنی مقصود کیا ہے؟ معنی مقصود مخاطبین ہے۔ مطلب یہ ہے وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر تکلم سے اعراض کیا گیا، کس کی جانب؟ تخاطب کی جانب۔ متکلم سے مخاطب کی جانب اعراض کیا گیا نہیں کیا گیا؟ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یہاں پر متکلم سے مخاطب کی جانب اعراض کیا گیا ہے؟ تو ہم کہیں گے تھوڑا سا آگے اور بڑھو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون سا صیغہ ہے؟ متکلم کا ہے یا حاضر کا ہے؟ حاضر کا ہے۔ تو یہ حاضر کا صیغہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں پر بھی وما لیا میں متکلم مراد نہیں ہے، فطرنی میں متکلم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی مخاطبین ہی مراد ہیں۔ اس لیے کہ اگر مخاطبین مراد نہ ہوتے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نہ کہا جاتا، بلکہ وَإِلَيْهِ أَرْجَعُ کہا جاتا، مجھے ہی اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ تو یہ دلیل ہو گیا اس بات پر کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي میں اعراض کیا گیا ہے متکلم سے، کس کی جانب؟ مخاطب کی جانب۔ وَنَظِيرُهُ فِي التَّعْرِيضِ، تعریض میں اس کی مثال وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ہے، یا اصل میں کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ الَّذِي فَطَرَكُمْ، دلیل کیا ہے اس پر بھی؟ دلیل ہی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دلیل کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَوَجْهُ حُسْنِهِ، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ چلیے صاحب اچھا تعریض کی کیا کچھ خوبی وغیرہ بھی ہے؟ اگر ہم اپنے کلام میں تعریض کو استعمال کرنے لگے تو کیا تعریض کو استعمال کرنا یہ خوبی کا حامل ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں ہاں، تعریض کیا ہے؟ خوبی کی یا خوبی پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے اس کی؟ وہ خوبی یہ ہے کہ ہم تعریض کی صورت میں مخاطبین کو ایسے طریقے پر حق کو سنا سکتے ہیں کہ جو طریقہ ان کے غصے کو بڑھائے گا نہیں، جو طریقہ ان کے غصے کو بڑھائے گا نہیں۔ کس کو سنا سکتے ہیں ہم؟ اپنے مخاطبین کو کیا سنا سکتے ہیں؟ حق سنا سکتے ہیں ایسے طریقے پر جو طریقہ ان کے غصے کو بڑھائے گا نہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے صاحب؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر میں تم سے ڈائریکٹ تمہاری کسی غلط بات پر نصیحت کرنے لگوں، ایک دم تم جلال میں آ جاؤ گے، سمجھ گئے، لیکن مجھے نصیحت کرنا ہے آپ کو سامنے بٹھال کر اسی عیب کو میں اپنے لیے منسوب کر رہا ہوں، اسی عیب کو میں اپنے لیے، تو اب کرا تم نے جرم ہے، نماز تم نے نہیں پڑھی ہے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے یار مجھے وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، حالانکہ نماز تم نے نہیں پڑھی، میں تو پڑھتا ہوں مثلا، مان لو جیسے کہ بالفرض۔ تو اب یہاں پر دیکھیے میں کلام اپنے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں مراد نہیں ہوں، یہاں پر مراد تم ہو،
تو میں اپنے آپ سے اعراض کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس اعراض سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم صاحب مخاطبین کو حق سنا سکتے ہیں ایسے طریقے پر جو طریقہ مخاطبین کے غصے کو بڑھائے گا نہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ مخاطبین کی جو ہم نسبت کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی جانب، ان کی باطل چیزوں کی جانب، اس نسبت کی سرحد کو چھوڑ دیا گیا ہے تعریض کی صورت میں۔ اس لیے کہ اب تو ہم نے اس فعل کی نسبت اپنی جانب کر لی، اس غلطی کی نسبت ہم نے اپنی جانب کر لی، آپ کی جانب نہیں کی۔ آپ کی جانب ہم کرتے تو آپ کا غصہ بڑھتا، ہماری حق بات نہیں سنتے، لیکن جب ہم نے اسی چیز کی نسبت اپنی جانب کر لی اور اس نسبت کی صراحت کو ہم نے آپ سے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، تو اب آپ کو یہ طریقہ ہمارا اس بات کو قبول کرنے پر معین و مددگار ثابت ہوگا۔ کیوں معین و مددگار ثابت ہوگا؟ اس لیے معین و مددگار ثابت ہوگا، اب آپ کہیں گے کہ اس کلام کے ذریعے یا اس گفتگو کے ذریعے یہ میرے کیا ہیں؟ نہایت ہی مخلص ہیں، نہایت ہی میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے صرف اور صرف خالص نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے لیے وہی پسند کر رہے ہیں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ جب میں نے کسی عیب کی نسبت بھیا تمہاری طرف نہ کر کے اپنی جانب کر لی، اب میں اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تمہارے سامنے، سمجھ گئے؟ تو آپ بھی یہ کہو گے یار یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس چیز سے، تو ہمیں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بات آپ کے یہ طریقہ آپ کے اندر گھر کر جائے گا کہ یہ اپنے لیے برا نہیں چاہ سکتے، جب یہ اپنے لیے برا نہیں چاہ سکتے یہی میں اپناؤں گا، سمجھے؟ اس لیے یہ انداز کیا ہوگا؟ محض نصیحت کرنے میں دخیل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریض کی صورت میں اب ہم اس کام کو اپنے لیے چاہ رہے ہیں، تو جیسے آپ دیکھیں گے یہ وہ کام ہے جس کو یہ خود چاہتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو چاہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے لیے برا نہیں چاہ سکتا۔ تو تعریض کا حسن کیا ہے؟ ہم مخاطبین کو ایسے طریقے پر حق بات سنا سکتے ہیں جو طریقہ ان کے غصے کو بڑھائے گا نہیں۔ کیوں نہیں بڑھائے گا؟ اس لیے کہ اس تعریض کے صورت میں، اس تعریض کے طریقے میں ان کی نسبت جو باطل کی جانب کی جاتی، اس نسبت کی صراحت کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس نسبت کی صراحت کو چھوڑنا یہ اس بات کو قبول کرنے پر ممد و معاون ثابت ہونا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب انسان سوچے گا یہ صرف اور صرف خالص کیا ہے؟ نصیحت ہے، کیونکہ یہ انسان وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی میرے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو تعریض کی خوبی یہ ہوتی ہے۔ ووجہ حسن تعریض کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسماع المخاطبین الحق علی وجہ، ان کے مخاطبین کو حق سنانا ہے ایسے طریقے پر لا یزید غضبہم، جو ان کے غضب کو بڑھائے گا نہیں۔ کیوں نہیں بڑھائے گا؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہو ترک التصریح بنسبتہم الی الباطل، وہ جناب والا ان کی نسبت باطل کی جانب کرنا، اس نسبت کی صراحت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کی نسبت جو باطل کی جانب ہوتی اس نسبت کی صراحت کو تعریض کی صورت میں چھوڑ دیا ہے۔ لہذا وَيُعِينُ عَلَى قَبُولِهِ، لہذا یہ تعریض اب اس حق کو قبول کرنے پر ممد و معاون ثابت ہوگی۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ أَدْخَلَ فِي مَعَادِ النَّصْرِ، اس لیے کہ اس تعریض کو اب محض نصیحت میں کیا ہوا؟ دخل ہوا۔ کیوں؟ حَيْثُ لَا يُرِيدُ لَهُمْ إِلَّا مَا يُرِيدُ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ تعریض کی صورت میں ہمیں کیا کمال حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ اب وہ ان کے لیے نہیں چاہتا ہے الا مگر وہی جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمَاضِي، یہاں سے جناب والا لفظ لو کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں کہ لفظ لو یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے، جس طریقے سے ان اور اذا یہ شرط کے لیے آتے ہیں، لیکن ان اور اذا یہ استقبال میں شرط کے لیے آتے ہیں، لیکن لفظ لو یہ شرط کے لیے آتا ہے ماضی میں، اور جناب والا ماضی میں شرط کے ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر دیتا ہے؟ شرط کی نفی کرتا ہے، قطعی طور پر یہ شرط کی نفی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، جب شرط کی نفی ہوگی تو مشروط کی بھی نفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہذا اب لو کا کام کیا ہوا؟ نفی۔ تو اب لو شرط کے لیے آتا ہے کہاں پر؟ ماضی میں، اور دوسرا کام کیا ہے اس کا؟ شرط کی نفی کرتا ہے قطعی طور پر۔ تو اب ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، اس لیے لفظ لو کے لیے کیا ہوا؟ ماضی لازم ہوا۔ اور دوسری چیز کیا لازم ہوگی؟ اس کے لیے نفی لازم ہوگی، اس لیے کہ یہ شرط کی نفی کے لیے آتا ہے،
شرط کی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو کا دخول کائے پر ہوگا؟ ماضی پر ہوگا. لو کا دخول کائے پر ہوگا؟ منفی پر ہوگا. سمجھے؟ لو کا دخول ماضی کے علاوہ منفی کے علاوہ پر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ لو شرط کے لیے آتا ہے زمانے ماضی میں. اب تقاضا یہ ہوا کہ لو کا دخول فعل ماضی پر ہو. سمجھ گئے؟ لو جناب والا شرط کی قطعی طور پر نفی کرتا ہے، لہذا اب ضروری یہ ہوا کہ جناب والا لو کا دخول مثبت پر نہیں، کس پر ہونا چاہیے؟ منفی پر ہونا چاہیے. فرماتے ہیں ولو للشرط فی الماضی، لو شرط کے لیے آتا ماضی میں مع القطعی بانتفاء الشرط، شرط کی نفی کے ساتھ قطعیت کے طور پر. فیلزم، صحیح لگا لی ترجمہ یہ، مع القطعی بانتفاء الشرط، شرط کی نفی کے ساتھ قطعیت کے طور پر. فیلزم عدم الثبوت، لہذا جب شرط کی یہ نفی کرتا ہے تو عدم ثبوت لازم ہوگا، عدم ثبوت. والمضا، اور جناب والا جب یہ شرط کے لیے آتا ماضی میں تو ماضی لازم ہوگا. فی جملتیہ، فی جملتیہ کیا ہے؟ جملتیہ، اس کے جملوں میں، یعنی کہ لو کا دخول جن جملوں پر ہوگا اب ان جملوں میں ان جملوں کا ماضی ہونا لازم ہوگا اور ان جملوں کا منفی ہونا لازم ہوگا. فدخول علی المضارع فی نحو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یہاں سے جناب والا ایک اعتراض اس کا جواب دیا جا رہا. ابھی میں نے تمہیں یہ بتایا کہ لو کا دخول کائے پر ہوگا؟ ماضی پر ہوگا. لو کا دخول کائے پر ہوگا؟ منفی پر ہوگا. لیکن جناب والا ہم قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم میں لفظ لو کا دخول یطیعکم پر ہے. یہ یطیعکم تمہارے نزدیک ماضی ہے یا مضارع؟ ارے مضارع ہے. تو ابھی تم نے یہ کیا بیان کیا کہ لو کا دخول ماضی پر ہوگا؟ ارے یہاں تو خدا تعالیٰ نے لو کا دخول مضارع پر کیا ہے. اب بتاؤ یہ دخول صحیح نہیں ہے یا پھر تمہارا کہنا صحیح نہیں ہے؟ اب اس کو لے کر کے اعتراض وارد ہوتا تو مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ ہاں قاعدہ تو یہی بتایا ہم نے کہ لو کا دخول ماضی پر ہوتا ہے، لیکن جناب والا لو کا دخول جب مضارع پر ہو تو وہ کسی نہ کسی نقطے کے پیش نظر ہوگا. وہ نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر فعل کا استمرار مقصود ہے. فعل کا استمرار مقصود ہے. یہاں پر بتانا ہے لگاتار، وقتاً فوقتاً. سمجھ؟ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار فعل کے وجود کے بارے میں بتا دیا پھر مسئلہ ختم، بلکہ اس فعل کا استمرار ہمیں دکھانا ہے. تو استمرار کا ایسے حاصل ہوتا ہے ماضی سے مضارع سے. تو استمرار کا حصول کے پیش نظر لو کا دخول یہاں پر کس پر کیا گیا ہے؟ مضارع پر. لو کا دخول مضارع پر کیا گیا ہے یا لو کو مضارع کے ساتھ لایا گیا ہے. کس وجہ سے؟ استمرار کے پیش نظر. اس لیے کہ مطلب کیا ہے آیت کریمہ کا؟ مطلب ہے لو یطیعکم، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے لوگوں تمہارے ہر معاملے میں کیا کرتے؟ بات مانتے. اگر تمہاری ہر معاملے میں بات مانتے لعنتم، تو ضرور سرکار اپنے آپ کو یہ ضرور تم کیا پڑ جاتے؟ دشواری میں پڑ جاتے. دشواری میں سرکار کی یہ سنت تھی، مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن سرکار لوگوں کی ہر بات نہیں مانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار بہتر جاننے والے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں. یہ تو تم چلے آ رہے ہو سرکار مجھے یہ ہو جائے، سرکار مجھے یہ مل جائے. ارے سرکار بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے حق میں جو تم تقاضا کر رہے ہو یہ بہتر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یا جس کا تقاضا نہیں کر رہا ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اب اگر تم ہر بات کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو سرکار تمہیں ہر بات بتا دیں یا ہر بات کے تعلق سے تمہاری گفتگو کو سن لے. تو اب سرکار ہر بات کے تعلق سے تمہیں جواب دیں گے تو تمہاری زندگی اب دشواری میں پڑ جائے گی. تو سرکار نے تمہاری یہاں پر بہت سارے معاملوں میں بہت سارے معاملوں میں تمہاری سنوائی نہیں کی. تو یہاں پر دیکھو دکھانا کیا ہے؟ استمرار دکھانا ہے. استمرار کیا دکھانا ہے؟ استمرار دکھانا ہے. تو استمرار ہمیں فعل مضارع سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لو کا دخول کائے پر ہوا؟ فعل مضارع پر. اب دلیل کیا آپ کے پاس کہ استمرار فعل مضارع سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا دوسرا فرمان ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان کے ساتھ استہزاء فرماتا رہتا ہے. تو یہ تو معاملہ تو گزر چکا. یا اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے
کہ یہاں اللہ رب العزت کا فرمانا کہ ان منافقین کفار کے ساتھ اللہ رب العزت استہزاء فرماتا رہتا ہے، تو یہ ایک مرتبہ ہے یا وقتاً فوقتاً؟ وقتاً فوقتاً ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے ہم کو پتہ چلا یہاں پر یستہزئ جو فعل مضارع کی صورت میں لایا گیا ہے یہ استمرار کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے، یہ دلیل ہو گیا اس بات پر کہ فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ فدخول علی المضارع، تو لفظ لو کا دخول مضارع پر، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم جیسی مثالوں میں، یہ کیوں ہے؟ لقصد استمرار الفعل، فعل کے استمرار کے قصد کی وجہ سے۔ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ فعل کا استمرار دکھانا۔ فیما مضی، کہاں پر؟ زمانے گزشتہ میں، وقتاً فوقتاً۔ کما فی قولی تعالی، جس طریقے سے جناب والا اللہ یستہزئ بہم میں مقصود کیا؟ فعل کا استمرار۔ وفینا، بھی چلیے جا، بات تو بات آپ کی ختم ہو گئی، لیکن یہاں پر بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں ولو تری اذ وقفوا علی النار میں، یہاں پر بھی تو لو کا دخول کائے پر ہے؟ مضارع پر ہے، تو کیا یہاں پر بھی استمرار مقصود ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر لو کا دخول جو مضارع پر ہوا اس مضارع کو ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اس مضارع کو لو کا دخول اگرچہ مضارع پر ہوا ہے لیکن یہ مضارع ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ماضی کے درجے میں اتار تو لے رہے ہو تم، لیکن بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ ماضی تو بھیا یقین پر دلالت کرتا ہے، سمجھے؟ مضارع یقین پر دلالت نہیں کرتا، یا تم مضارع کو ماضی کے درجے میں اتار رہے ہو، سمجھ گئے؟ غیر یقینی چیز کو یقین کے درجے میں اتار رہے ہو، یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ ارے ہماری بات ہوتی تو ہم ہی تو نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت جو ہمیں خبریں دیتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا خدا کا خبر مضارع کے ساتھ دینا، چاہے ماضی کے ساتھ دینا، جس طریقے سے ماضی کے ساتھ دینے کی بنیاد پر وہ خبر یقین پر دلالت کرتی ہیں، اسی طریقے سے خدا کی خبر خلاف نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ ہمیں مضارع کے صیغے کے ساتھ دے وہ بھی یقین پر دلالت کریں گی۔ اس لیے یہاں پر ترا جو فعل مضارع اس کو کائے کے درجے میں اتار لیا گیا ہے؟ ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا۔ جب ماضی کے درجے میں اتر گیا تو اعتراض کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں اور جیسے ولو تری اذ وقفوا علی النار میں لتنزیلہ منزلۃ الماضی، یہاں پر جو لو کا دخول ہوا ہے کائے مضارع پر، یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس مضارع کو ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اس مضارع کو کیوں؟ اب وہی سوال پیدا ہوگا کہ ماضی تو یقین پر دلالت کرتا ہے حالانکہ مضارع نہیں کرتا، تو یہاں پر گویا کہ یہ ہوا کہ اس کلام کو یقین کے درجے میں اتارنا ہے، تو کیوں؟ لصدور، یہ اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے یہ اس ذات سے صادر ہوا ہے کہ لا خلاف فی اخبارہ، کہ اس کی خبروں میں کچھ بھی خلاف نہیں ہوتا، جو فرما دیا وہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مضارع کو ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا۔ کما فی ربما یود الذین کفروا میں، جس طریقے سے جناب والا ربما یود الذین کفروا میں یہاں پر مضارع کو کائے کے درجے میں اتار لیا گیا، ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ کیوں صاحب؟ یہ ربا کیا ہے؟ حرف جار، اما کیا ہے؟ مائے کافہ انل عمل، سمجھ گئے؟ تو ربا پر جب مائے کافہ انل عمل آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التقلیل فی زمن الماضی، یعنی کہ اب ربا کا معنی جب مائے کافہ کے ساتھ لاحق ہو جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ زمانے ماضی میں قلت کو بتانا، زمانے ماضی میں قلت کو بتانے کی وجہ سے اب لازم و ضروری ہوا کہ جب یہاں پر ربا کے ساتھ مائے کافہ آ گیا تو اس کا دخول کسی پر بھی ہو، لیکن وہ معنی کائے کا دے گا؟ زمانے ماضی کا۔ تو جس طریقے سے یود یہاں فعل مضارع ہوتے ہوئے معنی کائے کا دے رہا؟ ماضی کا دے رہا ہے، اسی طریقے سے لو ترا میں ترا اگرچہ مضارع ہے لیکن ماضی کے درجے میں ہے۔ کما فی ربما یود الذین کفروا، جس طریقے سے ربما یود الذین کفروا میں جناب والا مضارع یہ کائے کے معنی میں ہے؟ ماضی کے معنی میں ہے۔ یا جناب والا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ماضی کو مضارع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے صورت کو حاضر کرنے کے لیے، کسی صورت کو حاضر کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں ہے فَتُثِيرُ سَحَابًا، اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ الذی ارسل الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، تو ارسلہ فعل ماضی ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے بعد کیا لے کر کیا؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں۔ تو اب ارسلہ کے مقابل میں فعل مضارع لانا چاہیے تھا ماضی،
ماضی لانا چاہیے تھا، نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن وہ ماضی نہ لا کر کے تسیرو فعل مضارع کی صورت میں لا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک صورت کو حاضر کرنا ہے. وہ صورت کیا ہے یہاں پر؟ وہ صورت ہے عجیب و غریب، جو دلالت کرنے والی ہے خدا کی قدرت پر، خدا کی قدرت پر. وہ عجیب و غریب صورت کیا ہے؟ پہلی تو عجیب و غریب صورت یہی ہے کہ جناب والا بادل بغیر کسی چیز کے رکے ہوئے، درمیان میں رکے ہوئے ہیں زمین و آسمان کے. یہ عجیب و غریب چیز ہے یا نہیں ہے؟ پھر دوسری عجیب و غریب چیز یہ ہو گئی یار کہ آپ کیا ہوا ان کو ہکاتی ہے. تو یہاں پر ایک عجیب و غریب صورت کو کیا کرنا ہے؟ حاضر کرنا ہے. عجیب و غریب صورت کو حاضر کرنا ہے. تو عجیب و غریب صورت کو حاضر کرنے کے لیے جناب والا، حالانکہ یہ معاملہ تو ہو چکا نا زمانے ماضی میں، تو یہاں پر اسی عجیب و غریب صورت کو حاضر کرنے کی وجہ سے فعل ماضی کی جگہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ فعل مضارع لے کر کے. اول استعذار صورتی، یا جناب والا ماضی کی جگہ مضارع لے کر کے آتے ہیں صورت کو حاضر کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں فَتُثِيرُ سَحَابًا میں استحضارا لِتِلْكَ الصُّورَةِ الْبَدِيعَةِ، اس صورت بدیعیہ کو حاضر کرنے کے لیے الدالۃ، جو دلالت کرنے والی ہے القدرت الباہرہ، خدا تعالی کی قدرت پر. السلام علیکم.